پیچھے جو آپ کھڑے ہیں آپ آگے آ جائیے. اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو کچھ باتیں بھی جانب اللہ آپ کے سامنے آئیں گی. بھائی جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں. پیچھے جو کھڑے ہیں آپ کھڑے نہ رہیں, یا تو آپ چلے جائیں یا تو آ کر کے اس کرسی پہ بیٹھ جائیں. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، قال عز وجل في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتے رشک کرتے ہیں وہاں کے ذرے ذرے پر. فرشتے رشک کرتے ہیں وہاں کے ذرے ذرے پر جہاں کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. میں بول رہا ہوں اس لیے زندہ ہوں. میں بول رہا ہوں اس لیے زندہ ہوں, ورنہ یہ دنیا گنگوں کی کہانی نہیں لکھتی. حضرات گرامی, اور اس تیل پور بستی میں رہنے والے تمام تر اہل ایمان, اہل دین, اہل شریعت, اہل قرآن, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی اس بستی میں عالمی, بین الاقوامی, انٹرنیشنل کتاب, جس کے بعد دنیا میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, اس کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ بہت جلد دعا کرا دی جائے اور آپ چلے جائیں. قاری صاحب, قاری افروز صاحب, دعا ہو جائے. بات زیادہ ہو گئی ہے. یہ سامنے فکر بکر کا جو ماحول ہے, یا تو آپ شانت کیجئے نہیں تو دعا کروائیے.
آپ جائیے ان لوگوں کو یا تو کہیے کہ آپ اندر بیٹھیے چیئر پہ، نہیں تو یہاں سے جائیے۔ آنے جانے کا جو ماحول اب آپ بنا رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، کرسی لے کر کے آپ بیٹھ جائیے، پلیز آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کے پاس کرسیاں خالی ہیں، کیوں بیٹھنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ بیٹھ جائیں۔ میں پورے بھارت کے کونے کونے میں، مغربی اتر پردیش ہو یا نیپال کی سرزمین ہو، ان تمام علاقوں میں احکم الحاکمین کے فضل اور کرم سے میری حاضری ہوتی ہے، لیکن اتنا بے ترتیبی ماحول آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ علم کا، ایک تربیت کا، ایک نامیل ایک علاقہ ہے۔ بچے ہیں، ابھی بھی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اس لیے آپ 2-4 منٹ، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ بیان اور تقریر سنیں۔ یہ عالمی کتاب ہے، اس مجلس میں بیٹھنا خود باعث سعادت ہے اور باعث برکت ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن کی مجلس میں ایمان والا بیٹھے تو تعظیم کے ساتھ بیٹھے، اکرام کے ساتھ بیٹھے، نہیں تو اسے اس قسم کی مجلس میں آنے کی جسارت اور جرأت کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے آج حالات پوری دنیا میں سب کے سامنے ہیں، ہر کس و ناقص کے سامنے ہیں، انجینئر کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، سیاسی سماجی کارکن اور ورکرز کے سامنے ہیں۔ کس سے حالات کچھ چھپے ہوئے ہیں ہر آدمی جانتا ہے، لیکن تہذیب و تمدن بانٹنے والے، علم اور دنیا میں قرآن کا پیغام دینے والے آج اس امت مسلمہ کا حال یہ ہے، جس کا وجود کا پتہ نہیں ہے، جس کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، جس کی شخصیت کا پتہ نہیں ہے، جس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کی تہذیب کا پتہ نہیں ہے، جس کے تمدن کا پتہ نہیں ہے، نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے، ہمارا پریچے کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کو جاننے والے ہیں، ہم نے کس کے بل پر ایمان لایا ہے۔ آخری پیغمبر اور دنیا میں پیدا ہونے والے پوری دنیا کو تہذیب کا، ایک دنیا کو تہذیب کا، امن کا اور آشتی کا اور دنیا میں اخلاق کا اور دنیا میں آپسی بھائی چارے کا پیغام دینے والے اور دنیا کو ایک سیولائزیشن دینے والے، دنیا کو ایک مقام دینے والے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا اور آپ کا شمار ہے، اس کے کیٹلاگ میں ہم اور آپ آتے ہیں۔ اگر ہم نے تہذیب کی دھجیاں اڑائی، آج دنیا ہمارے وجود کو رودنا چاہتی ہے، ہمیں اور آپ کو بے وقت کرنا چاہتی ہے۔ جس فارم پہ دیکھ لیجئے، جس چینل پہ دیکھ لیجئے، جس پلیٹ فارم پہ دیکھ لیجئے، کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے وجود کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے ایمان کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے وقار کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی عظمت کو نہیں جانا، ہم نے اپنے اکرام کو نہیں سمجھا۔ جب ہم نہیں جانیں گے دنیا کہاں سے ہمارا اکرام کرے گی؟ اس لیے یہ مائیں اور بہنیں ادھر بھی بیٹھی ہیں، ادھر بھی بیٹھی ہیں، یہ مجمع جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، بزرگوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ علاقائی قرآن نہیں، یہ دیوراج کے لیے نہیں، یہ چمپارن کے لیے نہیں، یہ اسٹیٹ بہار کے لیے نہیں، یہ ہندوستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کو رب کا پتہ بتانے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کو رب کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، دنیا میں بھٹکے ہوئے بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، دنیا میں چوری کرنے والے بدماشوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، دنیا میں رب کی نافرمانی کرنے والے بندوں کو رب کا ایڈریس دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، یہ قرآن ہے جس کے حوالے سے آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان کے ذریعے سے بتایا، القرآن افضل من کل شیء، قرآن
قرآن دنیا میں ہر چیز سے افضل ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے عمدہ ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے اعلیٰ ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے نمونہ ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے عظمت والا ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے اکرام والا ہے، قرآن دنیا میں ہر چیز سے احترام والا ہے۔ جو قرآن کا اکرام کرے گا رب العالمین یہاں بھی اس کا اکرام کریں گے، اور آخرت کے میدان میں بھی رب العالمین اس کا رسپیکٹ فرمائیں گے انشاءاللہ۔